حدیث نمبر 397 397. اور یہ بات پہ تو یعنی امت کا اجماع ہے، یہ بات پر تو امت کا اجماع ہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریب ترین ساتھی تھے، اور سب سے پہلے اسلام کا اظہار کرنے والے تھے، اعلان کرنے والے تھے جی. اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ یعنی وہ خلافت کے بہترین اہل تھے اور قابل تھے، اور ساری امت نے، سارے صحابہ کرام نے اور سارے اہل بیت نے، سارے مہاجرین نے اور سارے انصار نے، پوری کی پوری امت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کو تسلیم کیے ہیں اور قبول کیے ہیں اور ان کی خلافت میں گزارے. اب اس سے اختلاف کرنا اور یہ کہنا کہ ہم خلیفہ مانتے نہیں ان کو، یہ میں ایسا سمجھتا ہوں کہ یہ خلل فی العقل ہے، یہ دماغی خرابی. ہاں آپ یہ کہیں کہ اس میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر بھی کوئی خلیفہ ہو سکتے تھے، کہ بھئی ان کے بجائے مولا علی خلیفہ ہوتے، نہ ان کے بجائے حضرت عمر خلیفہ ہوتے، ان سے بہتر ابو عبیدہ بن الجراح خلیفہ ہوتے، یا سعد بن عبادہ. یہ میں کوئی نام ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سارے وہ نام ہیں جو خلافت کے لیے پیش کیے گئے تھے، جن کا نام خلافت کے لیے لایا گیا، اور علماء میں اختلاف ہے کہ کون بہتر ہوتے تھے جی. اور بہتر خلیفہ کون ہو سکتے تھے، ان کے بجائے انہوں ہونا چاہیے تھا، اس عنوان پر گفتگو ہو سکتی ہے. لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے وصال کے بعد پہلے خلیفہ بنے، اور ان کے خلافت پر ساری امت متحد ہو گئی. جو ان کو افضل مانتے تھے یا جو ان کو افضل نہیں مانتے تھے، سبھی نے ان کی خلافت کو تسلیم کیا. یہ ایسا مسلمہ مسئلہ ہے کہ یہ بالکل سورج نکل گیا، اس طرح سے دن کے وقت سورج نکل گیا، اس طرح سے مسئلہ ہے. اب اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں انہوں خلیفہ تھے ہی نہیں، اگر کوئی کہتا ہے تو پھر اب اس کو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. یہ ایک عجیب و غریب مسئلہ ہے. ان کو چاہیے کہ وہ ہوش کا ناخن لے. اب وہ خلافت باطنی ایک الگ مسئلہ ہے، من اللہ مقرر ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہ ایک تفصیلات ہے. لیکن کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حکومت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آئی اور اس پر سارے صحابہ اور اہل بیت اور سب اس پر متفق ہو گئے؟ ہاں، ابتدائی وقت میں کچھ افراد ناراض تھے، لیکن بعد میں وہ لوگ بھی متفق ہو گئے، ساری نظام حکم چلے، اور ان کو جا کر مشورے بھی لیے اور سب چلا. یہ ایک مسلمہ مسئلہ ہے. ہاں سلیکشن کے سسٹم میں کچھ کمزوریاں ضرور رہی، کہ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا اور آپ کی تدفین مبارک سے پہلے یہ مسئلہ شروع ہو گیا. یہ اتنا ٹھیک نہیں لگتا ہے، صحیح نہیں لگتا ہے. اہل البیت سے مشورہ پہلے لیا جانا تھا، جبکہ ان کے پاس بات سب سے آخر میں آئی. ایسے کچھ کمزوریاں ضرور رہے ہیں، لیکن اہل البیت نے بھی آپ کے خلافت کو تسلیم کیا ہے. چنانچہ حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو چیلنج ہی نہیں کیا جا سکتا، بالکل مسلمہ امر ہے وہ. حدیث نمبر 397 سے ہم کو شروع کرنا ہے. 397 شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الله بن الزبير شيخ باهلي قديم بصري قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما وجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كرب الموت ما وجد قالت فاطمة وكربا فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا كرب على أبيك بعد اليوم. اس حدیث میں سیدہ فاطمہ علیہ السلام کا ذکر ہے، تو سیدہ فاطمہ کے بارے میں لکھ لیجئے آپ. سیدہ فاطمہ، آپ کا نام فاطمہ ہے، فاطمہ بنت محمد، فاطمہ بنت محمد رسول اللہ. الحمدللہ. فاطمہ بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلیہ السلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سب سے چھوٹی شہزادی، سب سے چھوٹی بیٹی ہیں. آپ سے بڑی 3 بہنیں ہیں، زینب، رقیہ اور ام کلثوم. 3 بڑے ہیں، ان کے بعد چوتھا نمبر سیدہ فاطمہ علیہ السلام کا ہے. آپ کی ماں ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور آپ کی ولادت سے متعلق کافی روایتیں ہیں. ایک روایت ہم اس میں سے انتخاب کر لیتے ہیں جو مجھے لگا کہ یہ زیادہ اصح ہے. وہ ہے 41 ہجری، 41 ہجری. آپ کی ولادت 41 ہجری کو ہوئی، اور آپ کا لقب ام ابیہا تھا، یعنی آپ کو پکارا جاتا تھا اپنے باپ کی ماں، اپنے ابا کی ماں، اس طرح سے کہا جاتا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جس وقت انتقال ہوا، اس وقت
سیدہ فاطمہ علیہ السلام 9 یا 10 سال کے تھی، اور اس وقت سے وہ یعنی بڑی بہنوں کی شادیاں ہو گئی تھی، تو سیدہ فاطمہ علیہ السلام ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال کرتی تھی، بہت زیادہ خیال کرتی تھی، ایسا خیال کرتی تھی جیسا ایک ماں خیال کرتی. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام کر لیتے تو آپ کے قدموں کے پاس بیٹھ کر دبانا، پیر دبانا اور سر دبانا اور کھانا پوچھنا اور پانی پوچھنا اور کپڑے پوچھنا، بالکل یعنی بہت کم عمری سے آپ نے بہت تکلیف بھی دیکھی ہے، یعنی کیونکہ مشرکین اور کفار سرکار کو تکلیفیں پہنچاتے تھے، تو سیدہ فاطمہ کو تکلیف بھی بہت ہوتی تھی اور خدمت بھی بہت کرتی تھی. اتنی خدمت کرتی تھی کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ تو اپنے باپ کی بھی ماں ہے، یعنی ماں کا رول ادا کر رہی ہے. ٹھیک ہے، آپ مولا علی علیہ السلام کی وائف ہیں، زوج علی ابن ابی طالب، مولا علی علیہ السلام کی آپ وائف ہیں، ان کی بیوی ہے. حسن و حسین شہزادان جنت جو ہے، سرداران جنت کے جو سردار ہے امام حسن اور امام حسین علیہم السلام کے آپ والدہ ہیں، ماں ہیں، اور آپ کا لقب سیدۃ نساء العالمین ہے کہ سارے جہاں کی خواتین کی آپ جو ہے سردار ہیں، اور آپ بضعۃ الرسول ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا لخت جگر فرمائے، سیدہ فاطمہ کو بضعہ فرمائے، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے فرمائے. اور یعنی بہت سارے امت کے علماء اس موقف پر ہے کہ سیدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پوری کائنات میں سیدہ فاطمہ علیہ السلام سب سے افضل ہے. یہ ایک یعنی اہل سنہ والجماعہ کے کثیر علماء کا یہ بھی ایک موقف ہے، اچھی خاصی تعداد ہے یہ علماء کا جو سیدہ فاطمہ علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل مانتے ہیں. اور جب یعنی مرد حضرات کا عام طور پر جو ذکر ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ، کیونکہ خاتون ہے تو سیدہ فاطمہ کو چھوڑ کر جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر یہ افضل ہے وہ افضل ہے، یہ گفتگو ہوں گی. لیکن جیسا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رسول اللہ کے حصے سے بڑھ کر میں کسی کو افضل نہیں مانتا. تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا بھی آپ کو پورے سب سے افضل مانتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل سیدہ فاطمہ ہے، یہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا بھی عقیدہ رہا ہے، ماننا رہا ہے. آپ کا انتقال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے 6 مہینے بعد ہوا. مختلف روایتیں ہیں 70 دن کے بعد ہوا، 8 مہینے کے بعد ہوا، مختلف روایتیں ہیں. جو روایت پر مجھے زیادہ اعتماد ہوا میں وہ لے لیا. 6 مہینے کے بعد آپ کا انتقال ہوا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال جیسا کہ ہم بتائے کہ غالباً 2 ربیع الاول کو ہوا ہے، ربیع الاول کے 2 تاریخ کو آپ کا انتقال ہوا، اور 3 رمضان المبارک، ایگزیکٹ 6 مہینے ہوتے ہیں، 3 رمضان المبارک 11 ہجری میں، اسی سال 11 ہجری، سرکار کا وصال بھی 11 ہجری ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور سیدہ فاطمہ 11 ہجری رمضان المبارک کے مہینے میں 3 ہجری کو آپ کا وصال ہوا. ٹھیک ہے، تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موت کی شدت محسوس ہوئی، یعنی جب آدمی کا انتقال ہوتا ہے اور روح جانے لگتی ہے تو اس وقت بہت شدید درد ہوتی ہے جس کو سکرات کہتے ہیں، اور اس سے تھوڑا وقت قبل سے، انتقال سے کچھ وقت پہلے سے ہی یہ شدت، بعض لوگ کو بہت پہلے سے، بعض لوگ کو بالکل آخر وقت میں یہ شدت ہوتی ہے. روح کے نکلتے وقت انسان کو تکلیف ہوتی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی وصال کے وقت کافی شدت کا سامنا رہا اور کافی آپ کو تکلیف رہی. تو فرماتے ہیں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے وصال سے پہلے، انتقال سے پہلے کیا کہتے ہیں موت کی جو شدتیں ہوتی ہے وہ شدتیں اور وہ تکلیف ہونے لگی، تو سیدہ فاطمہ علیہ السلام نے فرمایا قالت فاطمہ وا کربا، سیدہ فاطمہ وہ منظر کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ ہائے میری تکلیف، وا کربا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف وہ اپنے اندر محسوس کرتی تھی. جیسا کہ سیدہ فاطمہ کو اگر کوئی تکلیف ہوتی تو سرکار محسوس کرتے تھے، اسی طرح سے سرکار کو اگر کوئی تکلیف ہو تو وہی تکلیف سیدہ فاطمہ علیہ السلام اس کو بدرجہ اتم محسوس کرتے، اور انہوں نے کہا وا کربا، ہائے کیا تکلیف آئی ہے یہ. فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا کرب علی ابیک بعد اليوم، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حالت میں فرمائے کہ اے فاطمہ آپ کے ابا پر آج کے بعد پھر کوئی تکلیف نہیں آئے گی، یعنی یہ آخری تکلیف ہے جو زندگی بھر جو تکالیف سہتے رہے، اب یہ جو موت کی جو تکلیف ہے یہ سب سے بڑی تکلیف ہے، اور یہ بہت بڑی تکلیف ہے، اور آج کے بعد کوئی تکلیف
آپ کے ابا کو نہیں ہوگی. یعنی سیدہ فاطمہ علیہ السلام کی تکلیف کو کم کرنے، ان کو مطمئن کرنے کہ یہ تکلیف اگر ہو رہی تو آپ زیادہ پریشان مت ہو، یہ آخری تکلیف ہے، اس کے بعد آپ کے ابا آرام میں چلے جائیں گے، راحت میں چلے جائیں گے. تو یعنی اس حالت میں بھی سرکار یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ ہائے مجھے بہت تکلیف ہو رہی. ان کو اس وقت بھی یعنی مرض الموت جو کہتے ہیں، شدت الموت جس کو کہتے ہیں، موت کے وقت جو تکلیف ہو رہی تھی، اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدہ فاطمہ کی تکلیف کی فکر تھی. سیدہ فاطمہ کی یعنی سیدہ فاطمہ کی پریشانی اور ٹینشن کیسے ہو سکتی ہے، سکرات کے قریب بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی چیز کے فکر میں تھے. فرمایا لا کرب علی ابیک بعد اليوم، بیٹی فکر مت کرنا، آج کے بعد تیرے باپ پر کوئی تکلیف نہیں آئے گی. انہ قد حضر من ابیک ما لیس بتارک منہ احدا، کہ تیرے باپ پر اس وقت وہ وقت آیا ہے جو وقت کسی کو چھوڑنے والا نہیں ہے، کوئی اس سے بچنے والا نہیں. ہر آدمی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو وہ جو شدت موت ہوتی ہے اور روح قبض ہونے کی جو کیفیات ہوتے ہیں، اس سے کوئی بھی انسان بچنے والا نہیں ہے، مسلم نہیں، کافر نہیں، نبی نہیں، امتی نہیں، چھوٹا نہیں، بڑی نہیں، ہر انسان کو اس مرحلے سے گزرنا ہے. وہ جو مرحلے سے گزرنا ہے، وہ جو وقت ہے، وہ وقت آج تیرے والد پر آ گیا ہے. الموافات یوم القیامہ، اب قیامت کے دن ملاقات رہے گی، اب ملاقات قیامت کے دن رہے گی. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھی جو ہے سیدہ فاطمہ علیہ السلام کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے اس طرح سے فرمائے.